نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو یہ بتائیے کہ لفظ حلیہ مبارک سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے؟ حلیہ سے کیا مراد؟ اپیرنس کیسی ہوگی اور آپ کی پرسنالٹی، فیچرز. ہم میں سے ہر ایک کا ایک امیجنیشن ہے نا، ہر ایک نے ایک تصویر بنائی ہوئی ہے نا آپ کی. وہ تصویر صحیح ہے یا نہیں اس کو جاننا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ آپ کے حلیے کے بارے میں جاننا بھی کیوں ضروری؟ کسی اور کے ساتھ نہ ملا سکیں. اچھا، اور اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہمیں پتہ چل سکے کہ واقعی انہوں نے آپ ہی کو دیکھا یا کچھ اور دیکھا. جی ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نور تھے، تو کیا نور سے ایسی تصویر بنتی ہے؟ جی نہیں، آپ کی پرسنالٹی اور شخصیت میں وہ چیز جو اپنائی جا سکتی. کچھ چیزیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اپنی شکل بدل سکیں، لیکن وہ چیزیں جو ہم اپنے حال حلیے میں لا سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں اپنے حال حلیے کو، کم از کم وہ تو کریں. جی ہاں، جس سے بھی انسان محبت کرتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کو دیکھے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے. obviously آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی تصویر بنائی نہیں گئی اور نہ بنانے کی کسی کو اجازت تھی اور نہ ہے نہ ہوگی، لیکن الفاظ کے ذریعے ہم کافی قریب سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی الفاظ میں جو آپ کی تصویر بیان کی گئی ہے تو اس کو پڑھنا، جاننا، سمجھنا اور اس کی روشنی میں آپ کو پہچاننا یہ بھی ضروری ہے. اور بالکل بعض چیزیں ہم خود نہیں دیکھ پاتے، لیکن دیکھنے والے جب ایک اچھے طریقے سے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو ہم بالکل اس کو قریب قریب دیکھ لیتے ہیں. تو صحابہ کرام نے آپ کا حلیہ مبارک کس طرح بیان کیا، آج ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. اور پھر یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی اور کس کس اینگل سے انہوں نے دیکھا اور کن کن الفاظ میں اس کو ڈسکرائب کیا. یہ سب دلچسپی کی بات ہے کہ اللہ فضلا کبیرہ، اور یہ بالکل سچ بات ہے اور حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل، احسان اور اس کی رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک صرف مردوں نے نہیں، ایک خاتون نے بھی بہت زبردست طریقے سے بیان کیا تھا، جن کا نام ام معبد ہے. ہجرت کے سفر میں دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد کے خیمے سے ہوا تھا. یہ قدید کے اطراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی تھی، جو مکہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آپ نے پوچھا ہل عندک شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں، یعنی بکریاں دور چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، لیکن ایک بکری پیچھے ہے جو خیمے کے کونے میں ہے، بہت ہی کمزور مریل سی، جس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اسے دوہا، اور اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ بڑا سا برتن بھر گیا، جسے ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو بھی پلایا، وہ آسودہ ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا. پہلے اس خاتون کو پلایا جن کی وہ بکری تھی، وہ بھی آسودہ ہو گئے تو خود پیا. ترتیب ملاحظہ فرمائیے. اور دوبارہ دوہ کر برتن بھر دیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے. جہاں گئے خیر ہی خیر، برکت ہی برکت. آپ کے جانے کے بعد ام معبد کا شوہر گھر پر آیا. اس نے دودھ دیکھا تو اسے تعجب ہوا. پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے پوری بات بتلا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک، اور گفتگو اور طور اتوار، یعنی آپ کا جو سٹائل تھا، بہت باریکی سے بیان کیا. اس پر ابو معبد بول اٹھا
یہ تو اللہ صاحب قریش ہے، یہ تو وہی شخص ہے، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، آپ کا صحابی بن جاؤں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ دیکھا نہیں، صرف حلیہ کے بارے میں سن کر اس کو شوق پیدا ہو گیا، اور وہ صرف حلیہ نہیں تھا، ساتھ شخصیت بھی تھی، ساتھ آپ کا اخلاق اور کردار بھی تھا۔ ظاہری خوبصورتی اپنی جگہ اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اخلاق کی قوت شامل ہو جائے تو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑتی۔ تو ام معبد نے کیا کہا تھا؟ پہلے ام معبد کے الفاظ میں حلیہ مبارک، عربی سنتے جائیے اور آخر میں ترجمہ کروں گی، کیونکہ ان الفاظ کی بھی ایک خوبصورتی ہے۔ کہتی ہیں ظاہر الوداعۃ ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ خجلۃ ولم تزر بہ سعلۃ وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ صحل وفی عنقہ سطع احور اکحل ازج اقرن شدید سواد الشعر اذا صمت علاہ الوقار وان تکلم علاہ البہاء اجمل الناس وابہاہم من بعید واحسنہ واحلاہ من قریب حلو المنطق فصل لا نزر ولا حذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به اذا قال استمعوا لقوله واذا امر تبادروا الى امره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند۔ کتنا سمجھ آیا؟ بدوی عورت جو آپ کے نزدیک ان پڑھ ہے، اس کی زبان دیکھیے، الفاظ کا چناؤ دیکھیے کہ سمجھنے کے لیے ڈکشنری کنسلٹ کرنی پڑے، اگر آپ کو کرنی آتی ہو تو۔ کہتی ہیں پاکیزہ روح، پہلے پاکیزگی کا بیان ہے، صاف ستھرا، کشادہ چہرہ، سنجیدہ خو، نہ تون نکلی ہوئی نہ چندیا کے بال گرے ہوئے، زیبا، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ اور فراخ، یعنی بڑی آنکھیں، آنکھیں سیاہ اور فراخ، بال لمبے اور گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردمک، سرمگی چشم، باریک اور پیوستہ ابرو، سیاہ گھنگریالے بال، جب خاموش ہوتے تو وقار بلند ہو جاتا، بات کرتے تو بات واضح ہو جاتی، دور سے دیکھنے میں سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت، بارونق، قریب سے نہایت شیریں و کمال حسین، یعنی بہت زیادہ حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کمی اور بیشی الفاظ سے معرہ، فالتو باتیں نہیں، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی، درمیانہ قد، نہ کوتاہی سے حقیر نظر آتے، نہ طویل کے آنکھ اس سے نفرت کرتی، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو مناسب ہو، زبندہ نہال کی تازہ شاخ، سب منظروں سے اچھا منظر اور سب سے زیادہ عزت والے، رفیق ایسے، یعنی دوست، ان کے ساتھی ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو چپ چاپ سنتے ہیں، حکم دیتے ہیں تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں، مخدوم، مطاع، نہ کوتاہ سخن، نہ ترش رو، نہ فضول گو۔ انشاءاللہ میں اس کی آگے، چونکہ یہ ساری چیزیں آئیں گی تو وہاں ڈیٹیل بیان کروں گی، لیکن ام معبد نے صرف تھوڑی دیر میں آپ کی تمام خوبصورتی کا کم سے کم الفاظ میں بہترین نقشہ کھینچا، جس میں خلق اور خلق دونوں شامل ہیں۔ خلق کہتے ہیں جو فیچرز ہیں، اور خلق جو آپ کے عادات ہیں یا آپ کا اخلاق ہے یا آپ کا انداز ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ مخلوق کے گناہوں کی وجہ سے زمین کی برکتیں سلب کر لی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاعراف 96، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کا دروازہ ان کے لیے کھول دیتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، آسمان سے بھی رزق برستا اور زمین بھی خزانے اگلتی۔ مزید ارشاد ہے
سورۃ الجن آیت 16 اور 17۔ اور اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر قائم رہتے، یعنی سیدھے رستے کو چھوڑ نہ دیتے، قرآن پڑھ کر قرآن کے تارک نہ ہوتے، تو ہم انہیں پانی کی ریل پیل سے سیراب کرتے، کیونکہ پانی زندگی کی بنیاد ہے، تاکہ برسات کی نعمت میں ہم ان کا امتحان کریں کہ نعمتیں پا کر پھر مزید وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ امتحان تو دونوں طرح ہوتا ہے۔ گناہوں کے ارتکاب سے بندہ رزق اور روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں مسند احمد کی حدیث شریف میں ہے، ان روح القدس نفث في رعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته۔ یہاں تک یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اگلا حصہ جو ہے یہ مسند الشہاب کا ضعیف ہے۔ وإن الله جعل الروح والفرح في الرضاء واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط۔ روح القدس نے میرے قلب میں یہ بات القاء فرمائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اچھے طریقے سے اسے طلب کرو، نہیں حرام سے نہیں، حلال سے، جو ملنا آپ کو مل کر رہے گا، جلد بازی سے حرام کی طرف مت جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مل سکتا ہے اس کی اطاعت ہی سے مل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت اور فرحت اپنی رضامندی اور یقین ہی میں رکھی ہے، شک اور خفگی میں ہم و حزن کے سوا کچھ نہیں۔ یہ جو آخری حصہ اگرچہ یہ ضعیف روایت ہے، لیکن ویسے اگر اس بات کو دیکھیں تو بات یہ کہ جو بندہ اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے ناراض ہوتا ہے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی غم اور دکھ کے موقع پر اگر انسان یہ کہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، تو یہ اللہ سے ناراض ہونا ہے۔ اللہ بہتر سمجھتا ہے، زیادہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے۔ اور وہ حدیث قدسی جو امام احمد نے کتاب الزہد میں بیان کی ہے، جس سے پہلے بھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، انا اللہ اذا رضیت بارکت ولیس ببرکتی منتہا واذا غضبت لعنت ولعنتی تدرک السابع من الولد۔ کتاب الزہد امام احمد۔ میں اللہ ہوں، میں راضی ہو جاؤں تو برکت دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میں خفا ہوتا ہوں تو لعنت بھیجتا ہوں اور میری لعنت اس کی 7ویں اولاد تک پہنچتی۔ اور حقیقت یہ ہے رزق اور عمل کی وسعتیں اس کی کثرت اور فراوانی کی وجہ سے نہیں ہے، عمر کی زیادتی مہینوں اور برسوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، یعنی عمر کا زیادہ ہونا مہینوں اور سالوں کا زیادہ ہونا نہیں، بلکہ رزق و عمر کی کثرت و وسعت یہ ہے کہ اس میں برکت پیدا ہو، تھوڑے وقت میں انسان زیادہ کام کر لے۔ آپ دیکھیے کہ آج کل ہر شخص کس بات کی شکایت کرتا ہے، ٹائم کم، مصروفیت زیادہ ہے، کام ختم ہی نہیں ہوتا۔ ہم سب کو اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے، کاموں میں برکت ڈالے۔ بندے کی عمر اس کی مدت زندگی ہے، عمر کیا ہے؟ زندگی کی جو مدت، ٹائم پیریڈ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسری جانب مشغول ہو جائے اس کی زندگی کہاں؟ اس زندگی سے تو چوپایوں کی زندگی اچھی ہے۔ انسان کی زندگی تو اسی وقت ہے جب اس کا قلب اور روح زندہ ہو۔ اصل زندگی دل کی زندگی ہے، اور قلب کی زندگی اس وقت ہے جب وہ اپنی خالق کی معرفت حاصل کرے۔ کیا کرے؟ اللہ کی معرفت، اس سے محبت کرے اور اس کی عبادت کرے اور اسی کی بارگاہ میں رجوع کرے، اسی کی چوکھٹ پہ سر جھکائے، اسی کے ذکر سے طمانینت اور سکون اور اس کے تقرب سے انس حاصل کرے۔ جس نے یہ زندگی کھو دی اس نے ہر قسم کی خیر و فلاح کھو دی، چاہے اسے کچھ دنیا بھی مل گئی ہو۔ یعنی دنیا کی زندگی میں اگر اس کے پاس کچھ نعمتیں ہیں بھی اللہ کی نافرمانی کے باوجود تو یہ زیادہ دن کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس میں مت کوئی بھولے۔ لیکن اس زندگی کے عوض تو ساری دنیا بھی مل جائے تو ہیچ ہے۔ ہیچ کا کیا معنی؟ حقیر۔ بندہ جس چیز کو بھی کھو بیٹھے اس کا عوض اور بدل ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کھو بیٹھنے کا کوئی عوض اور بدل ہی نہیں۔ فقیر اور محتاج بالذات، غنی بالذات کا بدل، عاجز بالذات، قادر بالذات کا عوض اور مردہ زندہ کے برابر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ فقیر اور محتاج بالذات یعنی جو اپنی ذات میں فقیر ہے، کون؟ انسان۔ غنی بالذات جو اپنی ذات میں غنی ہے، کون؟ اللہ۔ کا بدل یعنی اللہ کو کھو کر کسی انسان کو پا لیا تو کیا ملا؟ کیا حاصل ہوا؟ عاجز بالذات کون؟ انسان۔ قادر بالذات کون؟ اللہ۔ اور مردہ زندہ کے برابر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ مخلوق خالق کا بدل کس طرح ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کو بھول جائے اور بندوں کے پیچھے دوڑتا رہے؟ وہ مخلوق جس کا وجود بالذات نہیں، جس کی کوئی چیز بالذات نہیں یعنی ذاتی نہیں، انسان کی کوئی بھی چیز ذاتی نہیں، کیا ہے؟ ادھاری ہے نا، مستعار ہے، کہاں سے لیے؟ اس ذات کے عوض اور بدلے میں کیوں کر لی جا سکتی ہے جس کا غنا بالذات، جس کی حیات، کمال وجود، رحمت سب کچھ بالذات اور لوازمات ذات میں سے ہیں۔ جو شخص ایک ذرے کا بھی مالک نہیں اس ذات کے بدلے میں کیوں کر لایا جا سکتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی مالک اور مختار ہے۔ پھر بھی عورتیں کہتی ہیں کہ اللہ کا حکم کیسے مانے، شوہر ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کی جگہ شوہر کو لے آئی نا، کبھی ماں باپ کا بہانا، کبھی کسی اور بڑے کا بہانا۔ کوئی بھی انسان
جس سے ڈر کر کہ اگر میں نے اس کو ناراض کیا تو اس کا نفع مجھے نہیں ملے گا، اس سے ڈر کر اگر آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ کوئی بھی انسان جو آپ کو غلط بات کہتا ہے اور آپ اس کی غلط بات میں ہاں ملاتے ہیں اور اس کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض کر جاتے ہیں، کیا حاصل کیا، کیا کمایا، کیا پایا؟ کسی انسان کی خوشی میں، کسی انسان کی خاطر آپ اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں، کیا حاصل کیا؟ ایسا کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ ہم انسانوں کو ناراض کیوں نہیں کر سکتے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ اذان ہو چکی مغرب کی، اتنے میں آپ کی دوست کا فون آ جاتا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے آپ سے کہ آپ اس سے باتیں کریں، چاہے نماز لیٹ ہو جائے، اور آپ اس ڈر سے فون نہیں رکھتے اور نہ اسے بتانے کی جرات کرتے ہیں کہ میری نماز لیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ یہ ڈر ہے کہ اگر آج میں نے یہ کہا تو آئندہ وہ فون ہی نہیں کرے گی اور دوستی بگڑ جائے گی۔ کیا کھویا، کیا پایا؟ کس کو ناراض کر کے کس کو راضی؟ بعض اوقات ہم حکمتوں اور وقتی طور کا عذر لیتے اپنی مرضی کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تدریج دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنا اور بڑے فتنے کی بجائے چھوٹے فتنے میں رہنا وہ الگ ہے، لیکن بعض اوقات حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ کہ ہم سٹرگل ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم خود بھی اسی پہ راضی ہوتے ہیں جو کوئی اور ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم اس پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یعنی بعض عورتیں شوہر کا صرف بہانہ کرتی ہیں اور شوہر کی بلا کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ یعنی بعض تو واقعی سیویئر کیسز ہیں، اس میں تو انسان کو بعض اوقات کافی مشکل ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہم صرف مرضی اپنی کرنا چاہتے ہیں اور نام اس کا لگاتے تاکہ کل اللہ کے یہاں وہ پکڑا جائے گا، میری تو چھوٹ ہو جائے گی، میں یہاں بھی چھوٹی وہاں بھی چھوٹی، کیا نفع کا سودا ہے؟ تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ اصل مشکل کہاں ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کئی دفعہ لوگ غلط کام کرنا چاہتے ہیں، جا کے کسی سے فتویٰ لے لیتے ہیں اور اس غریب کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ اصل بات کیا ہے، اپنی مرضی کا سوال لکھ کے اپنی مرضی کا جواب لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ وہ فلاں عالم نے کہا تھا ایسا کر لو، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اب ذمہ داری عالم کی ہوگی، ہماری نہیں، ہم چھوٹ گئے۔ اور عالم بھی کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ عالم کی بھی پکڑ ہے وہاں جہاں وہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے حق چھپا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کی کیوں شامت آئی؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اصل بات یہی، ہم اندر سے خود کمزور ہوتے ہیں۔ جس بات پر آپ 100% کنونسڈ ہوں، یقین ہو آپ کا کہ یہ درست ہے، تو دوسرے کو بتانے میں مشکل ہوتی ہے کبھی، لیکن ایسی بھی نہیں کہ آپ حق کنوے نہ کر سکیں۔ لیکن اگر ہم خود شیکی ہوں، خود شیکی ہیں، خود کنونس نہیں ہے کسی بات پہ، تو ہم اسے کنوے بھی نہیں کر سکتے۔ معصیت سے رزق اور عمر کی برکتیں اس لیے سلب ہو جاتی ہیں کہ معصیت اور ارباب معصیت پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور ان پر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ اہل عصیان کے تمام دفاتر اس کے پاس ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے شیطان کا قرب جسے بھی ہوگا اس سے برکت سلب کر لی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے، کپڑے پہننے، سواری، جماع وغیرہ مواقع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا شارع نے مشروع فرمایا ہے، کیونکہ ذکر الہی خیر و برکت کا موجب ہے، اس سے شیطان بھاگتا ہے اور حصول برکت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ کی برکت کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو اس سے برکت چھین لی جاتی۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو اس سے برکت چھین لی جاتی۔ کون سی برکت؟ علم، رزق، عمل، اطاعت، عبادت، کیونکہ برکت تو پروردگار عالم ہی کی بارگاہ سے اترتی ہے، ساری برکتیں وہیں سے آتی، اور ہر وہ چیز جو اس کی طرف منسوب ہو مبارک ہوتی۔ اس کا نام مبارک ہے، اس کا رسول مبارک ہے، اس کا وہ بندہ مبارک ہے جو ایمان رکھتا ہے، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے۔ بیت اللہ الحرام مبارک، ملک شام مبارک، سرزمین شام کی برکتوں کا ذکر قرآن حکیم میں 6 آیتوں میں کیا گیا۔ بس دنیا میں اس کی ذات کے سوا کوئی مبارک نہیں۔ ہر وہ چیز جو اس سے نسبت نہیں رکھتی، یعنی اس کی محبت اور رضا سے نسبت نہیں رکھتی، اس میں کسی قسم کی برکت نہیں۔ کوئی کام جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو رہا ہو، خواہ وہ شادی کی محفل، خواہ وہ کوئی تعلق، کسی قسم کا لین دین، کوئی برکت نہیں، اسے کوئی خیر نہیں پھوٹ سکتی۔ یہ تو ساری کائنات اس کی ربوبیت اور خالقیت سے نسبت رکھتی ہے، لیکن اس کی ربوبیت اور رضامندی کی نسبت نہ ہو تو وہ بے برکت ہے۔ دنیا کی ہر وہ چیز، خواہ وہ آیان و اشخاص ہو، آیان کون ہوتے ہیں؟ یعنی بڑے بڑے لوگ، خواہ اقوال و گفتار یا اعمال و کردار، جو بھی اللہ سے بعید اور دور ہے اس میں خیر و برکت نہیں۔ جو چیز اس سے قریب ہوگی بقدر قربت اس میں خیر و برکت ہوگی، جو جتنی قریب اتنی خیر و برکت والی۔ برکت لعنت کی ضد ہے، بس وہ زمین جس پر اللہ نے لعنت کی، یا وہ آدمی جس پر اس کی لعنت ہو، یا وہ کام جس پر اللہ کی لعنت ہو، خیر و برکت سے دور اور بہت ہی دور ہوگا۔ وہ چیزیں بھی خیر و برکت سے محروم ہوں گی جن کا ان ملعون چیزوں سے کسی قسم کا تعلق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن ابلیس پر لعنت بھیجی اور اپنی ساری مخلوق سے اسے دور تر پھینک دیا۔ اس لیے ہر وہ چیز جسے ابلیس سے کسی قسم کی نسبت اور تعلق ہوگا اس پر بقدر نسبت و تعلق لعنت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ عمر، رزق، علم اور عمل وغیرہ سے برکتوں کے سلب ہونے میں گناہوں کا بڑا دخل ہے اور معاصی کے اثرات بہت دور رس
بہت دور رس ہیں. بس وہ وقت جس کے اندر تم اللہ کی نافرمانی کرو، یا وہ مال جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہو، یا وہ جسم اور مال، قوت، جاہ و منزلت اور علم و عمل جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، وہ اللہ کے یہاں نافرمانی کرنے والے کے خلاف حجت ہے، اور یہ اس کے حق میں قطعاً مفید نہیں. صرف وہی چیز کارآمد ہوگی جو طاعت الہی میں صرف کی جائے. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ 100 برس زندہ رہتے ہیں لیکن انہیں بمشکل 20 سال کی عمر نصیب ہوتی. بعض کے پاس سونے چاندی کے انبار ہوتے ہیں اور مال و دولت سے ان کے خزانے پر ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت اس میں سے 1000 درہم بھی ان کی قسمت میں نہیں ہوتے. یہی حال جاہ و منزلت اور علم کا ہے. حدیث شریف میں ہے الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ عز وجل وما والہ او عالم او متعلم. ترمذی، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا. دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے، یا جو اس سے تعلق رکھے، یا عالم یا متعلم، سیکھنے والا یا سکھانے والا. ایک اور حدیث میں ہے ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ما کان للہ. یہ ترمذی کی روایت یہی ضعیف ہے، مفہوم ملتا جلتا اوپر سے. دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے ملعون ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اسی میں اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت ہوا کرتی. واللہ المستعان. کیا کرنے کی ضرورت؟ اللہ سے مدد مانگی جائے. گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. ایسے لوگوں سے بچیں جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. ایسی مجلس اور محفلوں سے بچیں جن میں ایمان محفوظ نہ رہتا ہو. دوست وہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے تو آپ اپنی دوستیوں کی کرائیٹیریا دیکھ لیں، پہچان کر لیں. اصل میں یہ کہ ہم سب کو ڈیسیژن یہ لینا ہے کہ غلط کام نہیں کرنے، کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا غلط کاموں میں، چاہے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، دوستوں، کوئی بھی. نیکی میں تعاون کرنا ہے، برائی میں کسی سے بھی تعاون نہیں کرنا، چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے یا راضی. اگر کوئی وقتی طور پہ ناراض بھی ہو جائے گا نا اور ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ اس کو بھی ہم سے راضی کر دے. لیکن اگر اللہ کو ناراض کر کے اس کو راضی کیا تو اللہ بھی ناراض اور اللہ اس کو بھی ہم سے ناراض کر دے گا کسی دن. یہ بتائیے کہ جادو کا شرک سے کیا تعلق ہے؟ ہم شرک کا باب پڑھ رہے تھے تو اس کا ذیلی باب ہے جادو. کیا کنیکشن ہے؟ یعنی جادو میں کچھ ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شرک کے ضمن میں آتے ہیں، جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، جیسے شیاطین وغیرہ. اور اللہ تعالیٰ کی صفت تصرف جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے یا طاقت ہے مختلف کاموں میں تصرف کی، وہ دوسروں سے منسوخ کر دی جاتی. بعض اوقات جادوگر یہ بھی شو کرتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، اپنے آپ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، یعنی دوسروں کو نفع یا نقصان پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جادو کے ذریعے کوئی چیز حاصل کر لیں گے یا پھر کسی کو کوئی نقصان دے سکیں گے. حالانکہ ایسا ممکن نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو دراصل اس میں بہت سا عقیدے کا بگاڑ ہے. جادوگروں کے علاوہ اور کن کے پاس جانا شرک کا سبب بن سکتا ہے؟ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ مثلا جو غیب کی خبریں دیتے ہیں، پیشن گوئیاں جو کر رہے ہوتے ہیں. پھر غیب کی خبریں دینے والوں میں کون کون شامل ہیں؟ نجومی کیا کرتے ہیں؟ وہ کس کے ذریعے خبریں پہنچاتے ہیں؟ ستاروں کو ذریعہ بناتے ہیں، ستاروں کی رفتار یا مختلف سٹارز یا جو سیارے ہوتے ہیں ان کے ذریعے. بروج سورت بروج سے اس کی دلیل لیتے ہیں، حالانکہ اس میں تو کوئی ایسے ذکر نہیں. اور کون ہوتے ہیں جن کے پاس جا کر انسان شرک کا مرتکب ہوتا ہے؟ فال گیر، یعنی جو فال نکالتے ہیں. فال کے لیے کس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے؟ پرندے، طوطا وغیرہ کو. اچھا، اور پامسٹ، جو ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں. اس میں کیا برائی ہے؟ ہاتھ کی لکیریں دیکھنا تو ایک سائنس ہے، ایک علم ہے، ایک فن ہے، تو اس کا کیا تعلق ہے شرک سے؟ جی، مستقبل کے بارے میں کسی بھی چیز کے علم کا دعویٰ کرنا درست نہیں، کیونکہ کل کیا ہونے والا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے. لکھا ہے قرآن میں. کس سورت میں آئی؟ سورت لقمان، اس کے آخر میں آتا ہے. تو جب اللہ ہی کو پتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے تو ہم کسی کے آگے کیوں ہاتھ پھیلا کے اپنا حال وہاں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ رومال یا ذائقے بنانے والے وہ کیا کرتے ہیں؟ لکیریں کھینچ کے ڈبیاں بعض اوقات بناتے ہیں اور اس میں نشان لگاتے ہیں مرحلہ، اور پھر جو آخر میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک ڈبی خالی رہ گئی یا آڈ نمبر نکلا، اللہ عالم طریقہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی غیب کی خبر معلوم کرنا کہ یہ کام ہو یا نہ ہو، کرنا بہتر ہے یا نہیں کرنا چاہیے. اور کارڈز کے ذریعے اور کیا کرتے ہیں؟ مثلا کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگ کافی کے اوپر تقدیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کافی کے کپ پہ، تو اس کے اوپر جو جھاگ بنتی ہے ان لکیروں میں، بعض لوگ بالوں میں بال دیکھ کے کچھ بتاتے ہیں، فور ہیڈ دیکھ کے. وہ تو چلے پھر بھی فراست اور سمجھداری اور انسان کے چہرے کو ایک دیکھ کے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شریف انسان ہے یا کوئی بدماش ہے. وہ علم فراست کہلاتا ہے، اس کا غیب سے تعلق نہیں ہوتا. وہ صرف چہرے کی ظاہری علامات کو دیکھ کر
جیسے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ غریب لوگوں کو جن کو صدقہ دینا چاہیے ان کو کہاں سے پہچانا جائے، تعرفہم بسیماہم، تو ان کے چہرہ دیکھ کے، ان کی پیشانی دیکھ کے تم پہچان جاؤ گے. یعنی ظاہری اثرات سے کچھ پہچانا، لیکن اس سے یہ خبریں دینا کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا، یہ درست نہیں. دیکھیے کوئی بھی جو کسی چیز کا دعویٰ کرے نا، اس کو ایک ہی جملہ بولا کرے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ہمیں کوئی دلیل دے دو، ہم بھی مان جائیں گے، ہمیں کوئی مشکل نہیں. اور اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو کیا کسی انسان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ کسی کی تباہی کا فیصلہ کرے؟ کیا آپ کو وہ حدیث معلوم ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کے بارے میں کہے کہ وہ تباہ ہو گیا، وہ خود اس سب سے بڑھ کے ہلاک ہونے والا ہے. ہمیں کسی کے بارے میں بھی کوئی حق نہیں دیا گیا کہ ہم اس کے مستقبل یا جنت یا جہنم کے فیصلے کریں کہ وہ کہاں جانے والا ہے یا اس پہ کیا گزرنے والی. اصل چیز یہی ہے کہ آپ کے پاس معیار ہونا چاہیے اور اس کے مطابق آپ پھر چیزوں کو پرکھیں. جی علم العادات سے بھی لوگ کچھ مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ سے یا ناموں کے حروف کے اعداد کو جمع تفریق کر کے کہ یہ نام رکھنا اچھا ہے یا نہیں. ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جی ویدر اپ ڈیٹس جو ہوتی ہیں یہ اسباب کے ذریعے ہوتی ہیں. وہ انہوں نے ایسے آلات اور مشینیں لگائے ہوتے ہیں جس سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کدھر جا رہا ہے، یا سیٹلائٹس کے ذریعے زمین کے اوپر جو مختلف جگہوں سے بادلوں کی موومنٹ ہوتی ہے ان کی رفتار دیکھ کے کچھ اندازہ صرف کیا جاتا ہے کہ کتنے گھنٹے میں کس جگہ تک پہنچ جائے گا تو وہاں بارش ہونے کا امکان ہے. یہ علم غیب سے تعلق نہیں رکھتا. علم غیب تب ہوتا یہ جب وہ بغیر کسی ذریعے کے یہ بتاتے کہ بارش ہونے والی. مثلا آپ کو بخار ہے اور کوئی شخص صرف دیکھ کے آپ کو کہے کہ آپ کو بخار ہے بغیر کسی طریقے کے، تو ہاں شکل سے اور چہرے سے اگر وہ کچھ علامات ظاہر ہو رہی ہیں کہ وہ سرخ ہے، یہ ایک ڈاکٹر اور تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے تو وہ ایک علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے، غیب دانی کا وہ دعویٰ نہیں کر رہا. یا وہ تھرمو میٹر لگا کے آپ کو ٹیمپریچر بتا رہا ہے. تھرمو میٹر لگا کے کوئی اگر بتاتا ہے کہ آپ کو یہ بخار ہے یا فلاں بیماری ہے، یا بعض لوگ نبض دیکھ کے بتاتے ہیں، تو وہ جو آپ کی ہارٹ بیٹس ہوتی ہیں یا جسم کے اندر کی گرمی سردی کا جو مزاج ہوتا ہے اس سے بعض بیماریوں کی نشاندہی ہوتی ہے. یہ سب اسباب کے ذریعے ہے. غیب دانی بدون اسباب یا صرف تیر تکے کی بنا پر کوئی بات کہنے کو کہتے ہیں کہ یہ شرک میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس جگہ مرے گا، کہاں فوت ہوگا، کسی کو نہیں پتا. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی موت لکھی ہوتی ہے تو وہ خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے. اور اسی طرح کہ کوئی مادہ کیا جنے گی. اب بغیر آلات کی مدد کے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو یہ شرک ہے. لیکن اگر آلات کے ذریعے کوئی چیز معلوم کرتا ہے تو وہ اندازہ درست بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. جیسے ویدر کی پریڈکشن بعضوں کا درست نہیں ہوتی، وہ صرف ایک اندازہ ہوتا ہے اور وہ ایک ذریعے سے ہوتا ہے، ایک مشین کے ذریعے دیکھ کے بتاتے ہیں. جی مثلاً آپ کسی کو دعا دیتے ہیں، یا اللہ اس شخص کو صحیح کر دے، اللہ اس کو صحت دے، اللہ اس کو صحت، یا اللہ اس کو صحت دے. اب ان الفاظ میں کیا ہے؟ دعا ہے نا، لیکن اردو میں بول رہے ہیں، مانگ اللہ ہی سے رہے. تو کوئی بھی ایسا لفظ جس میں اللہ ہی کو پکارا جائے، چاہے وہ عربی زبان کا لفظ ہو یا غیر عربی کا، اگر اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور اسرار الفاظ نہیں ہونے چاہیے، دعائیہ الفاظ ہو سکتے. تجربے اور مشاہدے کی بنا پر اگر کسی چیز کا ایک احساس ہو رہا ہو تو ایک اور چیز ہے، وہ سبب ہے. اس میں جس چیز کے اندر ایک سبب ہے وہ تو ٹھیک ہے. نیکسٹ آگے شروع کرتے ہیں. درخت، پتھر یا قبر وغیرہ سے برکت حاصل کرنا. کیا آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جہاں کوئی نیک شخص دفن ہو وہاں برکت ہوتی ہے؟ کیا ہم کسی بھی نیک شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی کامیاب ہو گیا اور وہ اپنی قبر کے اندر واقعی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہے؟ کسی کے بارے میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. اب ذرا تم بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر غور کیا ہے؟ یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الالہ، تو الالہ سے مؤنث اللات بنایا گیا ہے، تو یہ ایک بت کو نام دے دیا گیا. پھر العزا جو ہے یہ العزیز جو صفت ہے اللہ کی اس سے مشابہ. یہ کچھ دیویوں کے نام تھے جو اہل عرب نے رکھے ہوئے تھے. سورۃ النجم کی آیت ہے، اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر غور کیا ہے کہ ان کی کیا حقیقت ہے؟ جیسے ہمارے ہاں مختلف بزرگوں کے اصل نام کے علاوہ کچھ نام ان کو دے دیے جاتے ہیں اور وہ صفاتی نام ہوتے ہیں. ان ناموں میں بھی شرک ہوتا ہے. مثلاً کسی بزرگ کا کوئی صفاتی نام بتائیے. غوث اعظم، ان کا اصل نام کیا تھا؟
عبد القادر جیلانی. انہوں نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے کہ وہ القادر جو اللہ کی صفت ہے ان کے بندے ہیں, اور بندوں نے ان کا نام کیا رکھ دیا کہ وہ سب سے بڑے فریادیں سننے والے, لوگوں کی مشکل آسان کرنے والے. تو یہ کیا ہے دراصل صفاتی شرک ہے, صفات میں شرک ہے, اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا ہے. بہرحال لات کے بارے میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں لات ایک سفید پتھر تھا جس پر خوب نقش و نگار کیا گیا تھا. اس کو ایک مکان میں سجا بنا کر رکھا گیا تھا اور اس مکان کے ارد گرد ایک بہت بڑی اور مضبوط چار دیواری بنائی گئی تھی جس کو خوبصورت پردوں سے سجایا گیا تھا. اس کے باقاعدہ پجاری اور پروہت تھے. یہ اہل ثقیف کا بت تھا. تمام عرب اس پر فخر کیا کرتے تھے. دراصل لات نیک شخص تھا, حجاج کرام کو ستو پلایا کرتا. جب فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو اپنے مقاصد کے لیے اختیار کر لیا اور آہستہ آہستہ اس کا بت بنا کر پوجا شروع کر دی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو اس کے گرانے کے لیے بھیجا. انہوں نے پہلے تو اس کو مسمار کیا یعنی گرایا اور پھر آگ لگا کر جلا دیا. جس طرح بنو ثقیف نے پتھر اور قبر دونوں کی الوہیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی عبادت شروع کر دی تھی, یعنی پتھر اور قبر کو الہ بنا رکھا تھا. اسی طرح آج کل لوگ قبروں پر بڑے بڑے کتبے اور اونچی قبریں بھی بنا لیتے ہیں اور وہاں عبادت شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے یہ انہوں نے کیا ہوا تھا نا کہ اس کو سجایا ہوا تھا اور پھر پردے لٹکائے ہوئے تھے اور بہت اہتمام کیا ہوا تھا اور لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے اس جگہ سے. پھر اسی طرح العزا کے بارے میں علامہ ابن جریر یوں لکھتے ہیں عزا ایک درخت تھا جس کو چار دیواری میں گھیر لیا گیا تھا. اس کو بہت خوبصورت پردوں سے مزین کیا گیا تھا. یہ درخت مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی نخلا میں تھا. قریش مکہ اس درخت کی بے انتہا عزت اور توقیر کرتے تھے. یہ پتھر اور درخت دراصل نشان کے طور پر تھے جن کی دراصل قبریں یا جگہ بنائی گئی تھی, لوگوں کی زیارت گاہیں. امام نسائی اور ابن مردویہ ابو الطفیل سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو سیدنا خالد بن ولید کو وادی نخلا کی طرف بھیجا کہ جا کر عزا کو کاٹ دے. خالد جب وادی نخلا پہنچے تو دیکھا وہاں 3 درخت تھے. تینوں کو انہوں نے کاٹ دیا اور مکان کو بالکل مسمار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ جاؤ, تم نے کوئی کام نہیں کیا. سیدنا خالد دوبارہ وہاں پہنچے تو عزا کے پجاریوں نے انہیں دیکھتے ہی پہاڑ کی پناہ لی اور یا عزا کے نعرے بلند کرنے لگے. سیدنا خالد اس مقام کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بالکل برہنہ حالت میں ہے, ننگی ہے. اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہی. سیدنا خالد تلوار کے وار سے اس کا کام تمام کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی عورت عزا تھی. یہی صورتحال یا اس سے بھی بڑھ کر آج کل اولیاء کی قبروں اور مزاروں پر دکھائی دیتی ہے. قبروں مزاروں پر رنگ برنگی پٹیاں, کپڑے, چادریں, چراغاں, عجیب و غریب کرامات کی نسبت اور بجائے عبرت کی جگہ ہونے کے اسے زیارت گاہ میں تبدیل کرنے کا عمل, یہ سب سرگرمیاں بظاہر خوبصورت مگر شرک کا باب کھول کر اس میں داخل کرنے والی. منات مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان قدید نامی علاقے میں یا قدید نامی علاقہ میں ایک جگہ مشلل ہے. یہاں منات دیوی کا بت نصب تھا. خزاع, اوس اور خزرج تینوں قبیلوں کا یہ مشترک بت تھا. یہ تینوں قبیلے اس کی بے حد تعظیم و توقیر کرتے تھے, حتیٰ کہ حج کے لیے احرام بھی یہی سے باندھا کرتے. یہاں مشرکین آ کر بطور تبرک جانور ذبح کرتے اور خون گراتے اور بہاتے. فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس کو گرانے کے لیے بھیجا, چنانچہ انہوں نے اسے منہدم کر دیا. عن ابی واقد اللیثی قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عہد بکفر وللمشرکین السدرہ یعکفون عندها وینوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بالسدرہ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر انها السنن قلتم والذی نفسی بیدی كما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا كما لهم آلہا قال انکم قوم تجہلون لترکبن سنن من قال قبلکم. ترمذی. ابو واقد اللیثی بیان کرتے ہیں کہ ہم جنگ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام حنین کی طرف جا رہے تھے. ہمارا زمانہ کفر ابھی نیا نیا گزرا تھا. راستے میں ایک جگہ بیری کا درخت آیا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا. مشرکین اس درخت کے پاس بیٹھنا باعث برکت خیال کرتے تھے اور اپنے ہتھیار بھی اس پر لٹکاتے تھے. ابو واقد فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے ہم ایک بیری کے درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان مشرکین کے لیے ذات انوات ہے ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیجئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اللہ اکبر کہا اور فرمایا بخدا تم بالکل وہی بات کہہ رہے ہو جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی کہ ہمارے لیے کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ پھر فرمایا تم بھی اگلی امتوں کے طریقہ کار پر چلو گے، یعنی جیسے پہلے قوموں نے یہ کام کی تم بھی کرو گے۔ لات و منات کے پجاری ان کی عزت اور توقیر کرتے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کے پاس آ کر جانوروں کو ذبح کرنا باعث برکت ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو مختلف مخلوقات ہیں ان میں سے یعنی شیاطین تو بری مخلوق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرشتے جو ہیں وہ اچھی مخلوق ہیں۔ تو انسان کو ایک طرف جہاں شیطان بہکاتا ہے تو وہاں دوسری طرف فرشتہ اس کے دل میں اچھا خیال بھی ڈالتا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ ہمارا دفاع بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کے ساتھ قرآن کا آغاز کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ کا نام لے کر جو کہ بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سب سے زیادہ نفع مند دعا پر مشتمل ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا کہ سب سے نفع مند دعا کون سی ہے تو بس وہ اللہ کی رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا ہے کہ اللہ اپنی پسند کے کاموں پر ہماری مدد فرما۔ پھر میں نے سورۃ فاتحہ کی اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس دعا کو پا لیا، اور اس میں دراصل انسان اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تیری عبادت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور جیسا کہ آئندہ رمضان آ رہا ہے تو اس میں ہم عام دنوں سے زیادہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ عبادت جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا نام ہے، یعنی عبادت کے 3 ارکان ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلا رکن جو ہے کمال درجے کی محبت ہونا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کامل درجے کی امید ہونا، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، کہ وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اور تیسرے اللہ تعالیٰ کا کامل خوف ہونا، یعنی یہ 3 چیزیں انسان کے اندر ہوں تو انسان عبادت گزار ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں، اور عبادت اللہ کا حق ہے۔ اور ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو، کیونکہ دراصل اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی انسان کو مدد دے سکتا ہے۔ جہاں تک اللہ عز و جل کی مخلوق کے علاوہ صرف اللہ سے مدد طلب کرنا ہے تو یہ اس لیے کیونکہ بندہ اکیلا اپنے فائدوں کے حصول اور اپنے نقصانوں کو ہٹانے سے عاجز ہے۔ یعنی اگر میں چاہوں کہ میں اکیلی ہی اپنے فائدے حاصل کر لوں، یا جو بھی کوئی نقصان دہ چیز ہے یا تکلیف دہ چیز ہے اس سے چھٹکارا پا لوں، تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان کی دین کی مصلحتیں ہوں یا دنیا کی فائدے کی چیزیں ہوں، اللہ کے سوا اس کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور جس کی مدد اللہ کرے اسی کو مدد حاصل ہوتی ہے، اور جس کو اللہ چھوڑ دے اس کی پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، وہ بے یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی توفیق نہیں مل سکتی، کوئی قوت نہیں ہوتی مگر اللہ کے ساتھ۔ یعنی ہمارا حال بدل نہیں سکتا، یعنی حال سے بھی ہے، یعنی لا حول، حال کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایک حال سے دوسرے حال میں ہم نہیں جا سکتے، اور ہمارے اندر کوئی قوت بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ ہی کی دی ہوئی قوت اور اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے انسان کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگیوں میں کئی مسائل ہوتے ہیں، کبھی بچوں کے مسائل، کبھی رشتہ داروں کے مسائل، کبھی اور مالی مسائل، یعنی کئی طرح کی چیزیں انسان کو پریشان کرتی رہتی ہیں، لیکن انسان کی اس ساری حالت کو کوشش کے باوجود بھی بعض اوقات خود سے انسان یا دوسرے لوگ، ہمارے ماں باپ، ہمارے شوہر، ہمارے بچے مل کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان پریشان ہوتا ہے
تو کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی سے دکھ بیان کرتا ہے، کبھی کسی سے مشورہ کرتا ہے، لیکن ساری باتیں کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں۔ ایسے میں انسان کو ٹھیک ہے مشورہ کر لینا چاہیے، مدد لینی چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی اصل میں مدد لینی چاہیے اور خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ کلمہ بھی بار بار انسان پڑھتا رہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ بندہ کس کس کام میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے؟ اپنے روزمرہ کے مسائل کے حل کے لیے تو محتاج ہے ہی، اپنی خوراک کے لیے ہے، اپنے لباس کے لیے ہے، اپنی رہائش کے لیے، اپنی سب چیزوں کے لیے تو ہے ہی، لیکن خاص طور پر اللہ کی عبادت کے لیے ہم سب سے زیادہ اس کے محتاج ہیں کہ ہم اس سے مدد مانگے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کے احکام بجا کے نہیں لا سکتا جب تک انسان کو اللہ کی مدد حاصل نہ ہو۔ برائی چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی مدد ہمیں حاصل نہ ہو۔ اسی طرح دنیا میں ہماری جو تقدیر ہے، اس تقدیر میں جو غم لکھے ہیں، ان غموں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد حاصل نہ ہو۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں بھی اللہ کی مدد لیں، اور پھر موت کے وقت، یعنی موت کے وقت کی جو سختیاں ہیں، اور قیامت اور برزخ یعنی قبر کے عذاب اور قبر سے متعلق جو مشکلات ہیں، اور قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں، ان سب میں بھی ہمیں اللہ سے مدد لینی چاہیے۔ ان سب کاموں میں اللہ عز و جل کے سوا کوئی بھی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو جو شخص اللہ کی مدد طلب کرنے کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کاموں میں اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے جو انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی مانگنے کی چیزیں تو بہت ہے، لیکن سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہدایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ہدایت جس کو مل گئی تو وہ متقین میں سے ہو جائے گا، اور جس کے اندر تقویٰ آ گیا اس کو مزید ہدایت بھی ملے گی، اور جو متقین میں سے ہو جائے گا تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہوگا، یعنی جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت اللہ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ حیرانی کی بات ہے کہ دن میں 5 نمازوں کی ہر رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے اندر ہم اللہ سے ہدایت ہی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں ہدایت دے دے۔ یعنی انسان کو مل بھی جائے تو بھٹکنا بڑا آسان ہوتا ہے، دل کا ٹیڑھا ہونا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب دل لگا کے یہ دعا کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی اور پاک دامنی اور دل کا غنا مانگتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ، یعنی درست رکھ کہ ادھر ادھر نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے سیدھے رستے کی ہدایت کی دعا مانگتے تھے، اور اپنی تہجد کی نماز شروع ہی اس دعا سے کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اللہم اہدنی لما اختلف فیہ من الحق انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو اپنے بندوں میں ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اس حق کی طرف رہنمائی دے جس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ یقیناً تو جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پہ چلاتا ہے، یعنی جن چیزوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ سیدھا رستہ ہے کہ نہیں، تو اللہ مجھے اس میں سیدھا رستہ دکھا دے۔ اب دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ ہم دین کی طرف نہ آئیں، لیکن ہم جب دین کی طرف آ بھی جاتے ہیں نا، تو اس میں بھی لوگ کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے وہ کرو، تو انسان پر کنفیوز ہوتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ تو ایسے میں جہاں بھی اختلاف ہو، بہتر یہی ہے کہ انسان اللہ سے اس میں صحیح رہنمائی کی دعا مانگے۔ یعنی دو لوگوں کے بیچ میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، ہر انسان کیا سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، اور وہ اپنا نقطہ نظر جو ہے یا اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے
وہ بہت شدت کے ساتھ بیان کرتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب مدد مانگتا ہے کہ اللہ اس اختلاف میں مجھے ہدایت دے تو ہی سیدھے رستے پر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بھی صحیح فیصلے کرنے کے لیے ہدایت کی دعا دینی چاہیے۔ عبد الحمید بن سلمہ کہتے ہیں کہ ان کے والدین ان کے متعلق اپنا مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے والدین میں سے ایک مسلمان تھا، دوسرا نہیں تھا، کافر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اختیار دیا تو وہ ان دونوں میں سے جو کافر تھا اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو آپ کو فکر لگی کہ یہ اگر کافر لے جائے گا تو بچے کو کافر بنا دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی، اللہم اہدہ، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ تو وہ مسلمان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو پھر آپ نے فیصلہ اس کے حق میں کیا، کیونکہ آپ خود سے نہیں اس بچے کو کہہ سکتے تھے یا خود سے دے نہیں سکتے تھے، وہ بچے کی چوائس پر تھا کہ وہ کدھر جانا چاہتا ہے۔ تو آپ نے اس کے لیے دعا شروع کر دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ لوگوں کی فکر کتنی کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیسی کرتے تھے، اور سب سے زیادہ تو ان کی ہدایت اور ان کی آخرت کی فکر۔ پھر اسی طرح یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی ہم سیدھا راستہ تو مانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیسے پتا چلے گا، کون سا ہمارے لیے نمونہ ہے، کن لوگوں کو ہم فالو کریں، کیونکہ پڑھی ہوئی چیزیں، سنی ہوئی چیزیں انسان جب کرنے لگتا ہے تو طریقہ فرق ہو جاتا ہے، لیکن جب کسی کو کرتے ہوئے دیکھتا تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اگر کسی سے ریسیپی پوچھتے ہیں کہ میں یہ فلاں چیز کیسے بناؤں، تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آلو گوشت ہے مثال کے طور پر، تو ہر گھر کے بنانے کا طریقہ فرق اور ہر ایک ٹائم بھی فرق لیتا ہے۔ کوئی جلدی سے بنا کے رکھ دیتا ہے، کوئی آہستہ آہستہ بناتا ہے، کوئی ایک طریقے سے، کوئی دوسرے طریقے سے۔ تو اب اگر آپ صرف ریسیپی پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی چیز مس ہی کر دے اس میں سے۔ تو جب آپ کسی کو بناتے ہوئے دیکھیں گے، صرف ایک دفعہ دیکھنے کی ضرورت ہے تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا وہ کام کرنا۔ کوئی بھی چیز ہو جب آپ کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتی ہے۔ زبانی ایکسپلین کر کر کے انسان کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتا ہے، کچھ نہ کچھ مس کر جاتا ہے۔ اور آج صراط المستقیم پہ بات ہونی تھی تو اللہ نے ہمیں وہ گما کے آئے ہیں کہ پتہ چلے کہ اگر ایک ٹرن بھی زندگی میں الٹا لیتے ہیں، کہیں غلط فیصلہ کرتے ہیں تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، بالکل ہی یعنی قریب آنے کی بجائے اور دور نکل جاتے ہیں، صرف ایک ٹرن اگر غلط لے لیں آپ۔ تو اسی طرح زندگی میں ہم صحیح جا رہے ہوتے ہیں، کہیں کوئی بیچ میں آ کے ہمیں کوئی غلط بات بتا دیتا ہے، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اصل راستے کو چھوڑ کے چل بھائی وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے، تو وہ اللہ سے تو دور کر دیتا ہے نا انسان کو۔ تو اس لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ مانگو جو ہدایت پر تھے، اور وہ کون تھے؟ انبیاء تھے، صدیقین تھے، شہداء تھے، صالحین تھے، نیک لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون میں سے قرار دیا۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں، وہ کیا کرتے تھے۔ ہم آج کے لوگوں کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں، وہ بیچارے تو خود بعض اوقات نہیں سمجھتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اصل رول ماڈل جو ہیں ہمارے وہ صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، کہ انہوں نے نمازیں کیسے پڑھی، ان کے روزے تہجد کیسے تھے، ان کا صدقہ خیرات کیسا تھا، ان کے لوگوں سے معاملات کیسے تھے، ان کی خوشی اور ناراضگی کیسی تھی۔ تو اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے رہیں گے، جانتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں درست ہو جائے گی، یعنی اپنی غلطیاں بھی نظر آئیں گی اور جو اچھے کام ہیں وہ بھی، اور ان کی زندگی کے واقعات اور حالات بہت موٹیویشنل بھی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ صحابہ کی کہانیاں پڑھیں تو انسان روئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے ہائی اسکول ختم ہی کیا تھا تو چھٹیاں تھی کافی ساری، تو اس میں نے بکس پڑھنی شروع کر دی، اور سب سے زیادہ مجھے جن بکس نے انسپائر کیا وہ اسی طرح کی لائف سٹوریز تھیں، یعنی جو بڑے لوگوں کی کہانیاں اور نیک لوگوں کی کہانیاں۔ اس میں ہم کہتے ہیں اچھا یہ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے، یہ بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ تو اس سے پھر انسان کو انسپریشن بہت ملتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا رستہ بتایا ہے وہ ان لوگوں کا رستہ اختیار کرنے کے لیے کہا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، اور نہ ان کا جو پٹکے ہوئے ہیں۔ پھر ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ جو ہے وہ قرآن کی کوہان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، یعنی اونچا حصہ۔
اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے، اور جب شیطان سورۃ البقرہ کی تلاوت سنتا ہے تو وہ اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ اس کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ یعنی ایسے لوگ جادو سے محفوظ رہتے ہیں جو سورۃ البقرہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ پھر کیسے پڑھیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی دن میں ساری پڑھیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو روز سورۃ البقرہ پڑھیں، اور ایک یہ ہے کہ ایک ایک سپارہ کر کے آپ روز پڑھ لیں، ایک یہ ہے کہ ربع کر کے آپ اس کو، یعنی کہ 8 اور 10 دن لگ جاتے ہیں تقریباً اس طرح، تو مہینے میں 3 دفعہ ہو جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ روزانہ آپ ایک صفحہ پڑھ لیں، اور جب تک وہ صفحے سارے ختم نہیں ہوتے تو وہ اس طرح روزانہ آپ یعنی یا نماز میں یا دیکھ کے یعنی پڑھتے رہے، یعنی سورۃ البقرہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جادوگر اثر نہیں کر سکیں۔ کیونکہ جن لوگوں پہ کوئی جادو کی شکایت ہوتی ہے نا، جب وہ بےچارے ایک دفعہ اپنا توڑ کراتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے توڑ ہو گیا تو دوبارہ کر دیتے ہیں، تو اس لیے پروٹیکشن بڑی ضروری ہوتی ہے، اور سورۃ البقرہ جو ہے اسی میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 1 ہے سورۃ البقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ قرآن جو ہے وہ شکوک و شبہات سے پاک کتاب ہے، یعنی ایسے علم پر مبنی ہے جو یقینی ہے، جو سب سے سچی بات ہے، اس کی ہر بات ہی سچی ہے۔ کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب جو ہے یہ دل سے تعلق رکھتا ہے، نماز قائم کرنا جسم کا حصہ ہے، اور مما رزقناہم ینفقون مال کا حصہ ہے، یعنی حقوق العباد کی ادائیگی۔ انسان اندر سے بھی اچھا ہو، انسان باہر سے بھی اللہ کی عبادت کرے، اور انسان اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی متقی وہ لوگ ہوتے ہیں، اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی تھی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی جو ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائدے کی سب چیزیں سکھا دی ہیں۔ یاد رکھیے حدیث بھی قرآن کی طرح نازل ہوتی تھی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے، جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ قرآن جو تھا وہ لکھا جاتا تھا، یعنی قرآن جو تھا وہ آپ سنتے تھے اور پھر صحابہ کو لکھوا دیتے تھے، جبکہ سنت جو ہے وہ چونکہ زیادہ تر پریکٹس کی چیز ہے، عمل کی چیز ہے، تو وہ آپ اس چیز پر عمل کر لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی تلقین کی ہے کہ ہم اس قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا معنی جو ہے وہ ایسا ایمان ہے جس کی طرف شک داخل، یعنی اتنا پکا
کہ جیسے انسان اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس پر یقین ہوتا ہے کہ میں کوئی جھوٹ نہیں دیکھ رہا، مجھے حقیقت ہے۔ یقین جو ہے یہ علم کا سب سے اونچا درجہ ہے، یعنی یہ نہیں کہا آخرت کا علم رکھتے ہیں، آخرت کو جانتے ہیں، نہیں، اس پر پکا یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو یقین کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ یقین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے یقین مانگنا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ دعا میں یہ کلمات کہتے تھے، اللہم ہب لی ایمانا و یقینا و معافاتا و نیتا، اے اللہ مجھے ایمان اور یقین اور عافیت اور اچھی نیت عطا فرما۔ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے